آپ کا عام مہمان آ جائے، آپ گھروں کو سجاتے ہیں، کھولتے ہیں دروازے، اس کے ویلکم کی تیاری کرتے ہیں. یہ اللہ کا مہمان آیا. کیا تیاری کی ہے؟ یہ تیاری کی ہے کہ گرین انٹرٹینمنٹ ایک ادارہ ہے. مجھے کیسر راجہ بھائی نے اس حوالے سے آگاہ کیا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے گندے پروگرام دیکھنے سے محفوظ رکھا ہوا ہے. جی فسانہ مارٹ ایک ڈرامہ چلا ہے گرین انٹرٹینمنٹ کے لیے، اور وہ پبلسٹی یہ کر رہے ہیں کہ یہ رمضان سپیشل ڈرامہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رمضان کا مہینہ آیا تھا نیکیوں کو کمانے کے لیے. ان بدبختوں نے فسانہ مارٹ کا ڈرامہ بنایا ہے کہ یہ رمضان سپیشل ہے. یہ رمضان کے اندر دیکھیں تو آپ کو روزہ گزارنے کا وقت پتہ نہیں چلے گا، آپ کو رات کا گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا. ملم یدا، جو بندہ نہ چھوڑے ایک گندی بات، قول الزور والعمل بہ، اور اس کے اوپر عمل، فلیس للہ حاجہ، اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ بندہ اپنے کھانے کو چھوڑ دے، پینے کو چھوڑ دے. بہت سے روزے دار ایسے ہیں جو روزے سے بھوک کے علاوہ اور فاقے کے علاوہ کچھ نہیں پاتے، اور بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں جو تھکاوٹ کے علاوہ اجر و ثواب میں سے بھی کچھ نہیں پاتے. وہ یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے کل روزہ کھلنا ہے تو ڈرامہ دیکھ کے وقت گزارنا. فسانہ مارٹ رمضان سپیشل ہے. کہاں ہے پیمرا؟ کہاں ادارے؟ ہمارے اوپر تو. آپ کو میں ایک عجیب واقعہ بتاتا ہوں. امریکہ میں گیا، وہاں مختلف کانگریس مین، سینیٹرز، اپنے کئی پاکستانی، میں نام نہیں لیتا، وہ ان کی تائید کر رہے ہیں جی پاکستان کے اندر جی مولوی، اور خاص طور پہ مجھے مخاطب کر کے سلفی اسکول آف تھاٹ، اہل حدیث اسکول آف تھاٹ، عورتوں کی تعلیم کے خلاف ہے. وہ تائید کر رہے ہیں پاکستانی. میں ان کی بات سنتا رہا. میں نے کہا میری باری آ گئی ہے. جی ہاں. میں نے کہا یہ آپ کو جو بتلایا گیا ہے اور آپ جو کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے. اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کی پہلی ٹیچر، پہلی استانی، پہلی استاد 1400 سال قبل اما عائشہ تھی. رسول اللہ کی ازواج مطہرات تھی جن سے سلفی اسکول آف تھاٹ اور صحابہ نے اولین تعلیم کو حاصل کیا. اور ہمارے ہاں تحدیث نعمت ہے، فخر نہیں ہے. اللہ کے فضل و رحمت سے سب سے زیادہ پردے کا جو اہتمام کیا جاتا ہے اسی اسکول آف تھاٹ میں کیا جاتا ہے. میں نے کہا ہمارے ہاں تو عورتوں کی تعلیم بعض شعبوں میں فرض ہے. کہنے لگا وہ کیسے؟ میں کہا اگر گائناکالوجسٹ نہ ہو تو میری ماں، بہن، بیٹی کا پردہ کیسے محفوظ ہوگا؟ بتائیے. ہمارے ہاں گائناکالوجسٹ بننا فرض ہے. ہمارے ہاں عورت کا ٹیچر بننا اور نرس بننا فرض ہے کہ اگر وہ ٹیچر نہیں بنے گی ہماری بیٹیوں کا پردہ محفوظ نہیں ہوگا. آپ کو ان جھوٹے لوگوں نے پراپوگنڈا کر کے متاثر کیا ہوا ہے. پھر جی حملے کیوں ہوتے ہیں؟ جی حملے کیوں ہوتے ہیں عورتوں کی یونیورسٹی کے اوپر؟ یہ ہو گیا وہ گیا. میں کہا ان حملوں کا حامی نہیں ہوں، لیکن ہم کو ایجوکیشن کے خلاف ہے، عورتوں کی تعلیم کے خلاف نہیں. مخلوط تعلیم کا مورمن چرچ بھی خلاف ہے، یہودی آج بھی خلاف ہے. اگر ایک مسلمان اپنی بیٹی کو ایک لڑکے کے ساتھ نہیں پڑھانا چاہتا، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ اگر عورتوں کی تعلیم کے اتنے چیمپئن اور حامی ہیں، آپ ہمیں پاکستان کو آپ کہہ رہے ہیں ہم دینا چاہتے ہیں، عورتوں کی یونیورسٹیز قائم کریں، خالی انفرادی طور پہ عورتوں کی تعلیم کے ادارے قائم کریں. میں ذمہ دار ہوں. ان کو ایک پتھر بھی پڑ گیا آپ مجھے پکڑ لینا. ہم عورتوں کے جینڈر سیگریگیشن کے قائل ہیں. جو بات ہو وہ سیدھی کہنی چاہیے جہاں پہ بھی بندہ چلا جائے، اور کسی ملامت گر کے ملامت کی پرواہ بھی نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پہ بھی حق بیان کیا اور یہ پورا مقدمہ رکھا. لیکن پاکستان آئے تو کیسر راجہ صاحب نے کل رات کو بتایا آپ وہاں جو باتیں کر کے آئے ہیں وہ تو چلے دوسرا ملک تھا. آپ کے اپنے وطن کے اندر پیمرا نامی ادارے نے اجازت دی ہے رمضان سپیشل ڈرامہ چلانے کی. بتائیے. میں یہاں سے یہ قرارداد پیمرا کو، حکومت کو، ایوانوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، نوجوان ہیں، اٹھائیے سوشل میڈیا پہ آواز کہ ہم اس گندے پروگرام کو وطن عزیز کے اندر نہیں چلنے دیں گے. آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں؟ انشاءاللہ. بتائیے. آپ ہمارے رمضان کو بھی اب فسانہ مارٹ کے اندر، ڈراموں کے اندر، اللہ کے بندو ہم لوگوں کو کھینچ کے اللہ تعالیٰ ایک فیسلٹی دیتا ہے کہ مسجدوں کے اندر لوگ آئیں اور مسجدیں بھر جائیں. آپ اس ماحول کے اندر بھی یہ چاہتے ہیں کہ ڈرامے چلیں اور فلمیں چلیں اور گندے پروگرام چلیں. اللہ کے بندو آج ارادہ کر لو، پہلا دن ہے کہ یہ رمضان کے 30 دن ہے. اللہ کی قسم
پھر لوگ کہتے ہیں یار یہ جو کئی مرتبہ صوفیوں والی بات نہیں، 11 مہینے کاروبار کر لیا نا، 1 مہینہ شٹر بند کر دو. یہ جزیات ہیں، یہ قیام کرنا بھی جزیات ہے، یہ قرآن پڑھنا. آپ حیران رہ جائیں گے، اللہ کی قسم صحیح سندوں سے یہ بات ثابت ہے. سوال کا جواب دینا کسی عالم دین کے لیے کتنی بڑی ذمہ داری ہے، لیکن امام مالک اور ہمارے محدثین رمضان کے اندر اس جزوی عبادت، یہ قرآن کی عبادت بھی جز ہے رمضان کا اور اہم عبادت ہے، اتنا مشغول ہو جاتے تھے کہ آپ سے کوئی فتویٰ لینے آتا تھا تو آپ کہتے تھے میرے پاس جواب دینے کا وقت نہیں ہے، رمضان کے بعد آنا. اور تیرے پاس کاروبار کا وافر وقت ہے قرآن پڑھنے کے لیے، رمضان کی یہ جو بابرکت ساعات ہیں ان کے جو فوائد ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے.